بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی قرض کا آج سبق نمبر 4 ہے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس کے بعد مال پر قربانی کے واجب ہونے کے 4 شرائط کے متعلق پڑھا ہے کہ جن میں سے پہلی 2 شرط کے متعلق ہم نے تفصیلاً پڑھا کہ پہلی شرط کہ تجارتی مال ہو یا سونا چاندی نقدی یعنی کیش ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ تو ہم نے تجارتی مال کیا ہے اور ضرورت سے زائد سامان کیا ہے اور ضرورت کا سامان کیا ہے اس کے متعلق تفصیلاً پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مال بقدر نصاب ہو دوسری شرط میں پڑھا، تو اب کتنا نصاب ہو اور کون سی چیز کتنی ہو اس کے متعلق ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں ہم بقیہ 2 شرطوں کے متعلق پڑھیں گے کہ تیسری شرط ہے کہ مال کی ملکیت حاصل ہو اور اس پر قبضہ حکماً یا حقیقتاً حاصل ہو، یعنی مال کا مالک بھی ہو اور مالک ہونے کے بعد اس کا قبضہ بھی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال پر قبضہ ہوتا ہے لیکن مال کا مالک نہیں ہوتا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کا مالک تو ہوتا ہے لیکن قبضہ نہیں ہوتا اور قبضے میں آنے کی امید نہیں ہوتی تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو ہم اس کو ترتیب وار مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال کہ عورت کی ملکیت میں موجود زیور، یعنی عورت کے پاس جو زیور وغیرہ ہے تو ان زیور وغیرہ یہ عورت کی ملکیت میں ہے، عورت اس کی مالک ہے، تو اس وجہ سے شوہر پر قربانی واجب نہیں کیونکہ شوہر اس کا مالک نہیں، بلکہ اس زیور کی وجہ سے قربانی عورت پر لازم ہوں گی۔ نمبر 2، ماں باپ نے بالغ لڑکی کے لیے بقدر نصاب زیور وغیرہ خریدا، یعنی لڑکی کی شادی کے لیے انہوں نے زیور وغیرہ خریدا ہے اور ان زیور کی قیمت نصاب کے بقدر ہو جاتی ہے، تو لیکن لڑکی کو ماں باپ نے ابھی مالک نہیں بنایا ہے، مالک بنا کر قبضہ نہیں دیا بلکہ لڑکی کے لیے خریدا ہے، تو لڑکی ان زیور کی مالک نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں، یعنی لڑکی پر قربانی واجب نہیں بلکہ ان زیور کی وجہ سے ماں باپ پر قربانی واجب ہوں گی جبکہ زیور نصاب کے بقدر ہو جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیور بیوی کو دے دیا جاتا ہے سسرال والوں کی جانب سے، لیکن اب سسرال والے اس کے مالک ہے یا بیوی اس کی مالک ہے تو یہ ملکیت متعین نہیں ہے، تو اب قربانی کس پر واجب ہے؟ تو یہاں پر پہلے حکم یہ ہے کہ یہاں پر ملکیت متعین کرے کہ کون مالک ہے، وہ پہلے متعین کرنا ضروری ہے تاکہ مالک کا متعین ہونا معلوم ہو جائے، پھر قربانی کا حکم لگایا جائے گا۔ اور ایک مثال کہ عاریت پر لی ہوئی چیز مثلا استعمال کے طور پر لے ہو کہ استعمال کر کے چیز واپس لوٹا دیں گے، تو عاریت پر لی ہوئی چیز وغیرہ کی قربانی قابض پر یعنی جس کے قبضے میں وہ چیز ہے اس پر واجب نہیں بلکہ اصل مالک پر واجب ہوں گی۔ اور چیز جس کے قبضے میں ہو اور مالک بھی اسی کا قبضہ کرنے والا ہو تو قربانی اس چیز پر واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھے کہ کسی شخص پر یعنی کسی شخص نے اپنا مال کسی شخص کو دیا ہو، یعنی اس کا قرض دوسرے پر ہو اور اس کے پاس فی الوقت نصاب کے بقدر رقم نہیں، لیکن قرض پر دیا ہوا مال مذکورہ شخص کی ملکیت میں ہے، وہ اس کا مالک ہے اور وہ مال قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب کے بقدر ہے، تو یہ نصاب کا مالک ہے کیونکہ قرض کی رقم یہ در حقیقت دینے والی کی ملکیت ہے، اور قرض سامنے والا ایسا ہے کہ قرض کے واپس ملنے کی امید ہے اور وہ قرض لوٹانے والا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔
لیکن اگر سامنے والا ایسا ہو کہ وہ قرض نہیں لوٹا رہا ہے، قرض سے انکار کر رہا ہے اور قرض کے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور ایک مسئلہ سمجھیں کہ عورت کا مہر معجل، یعنی عورت کا حق یہ ہے کہ حق کے شادی ہونے کے بعد عورت کو مہر دیا جائے، اور عورت کا حق مہر معجل ہو، یعنی فوراً ادا کرنے والا ہو، اور شوہر بھی مالدار ہو، وہ نصاب کے برابر یا زیادہ ہے، تو اس مہر کی وجہ سے قربانی واجب ہوں گی، اور عورت پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ یعنی عورت کا مہر اتنا بڑا ہے کہ اس کی مقدار نصاب کے بقدر ہو جاتی ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے بقدر اس کی قیمت ہو جاتی ہے، تو عورت پر قربانی واجب ہو جائیں گی۔ اور ایک مسئلہ کہ میراث کے مال پر قربانی کا کیا حکم ہے، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ مال میراث پر زکوٰۃ یا قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جبکہ وہ میراث کا مال وارث کے قبضے میں آ جائے، چاہے وہ قبضہ اصالتاً ہو یا نیابتاً۔ اب اس اصول کو تفصیلاً سمجھے کہ جب ورثہ میراث کا مال تقسیم کر لے تو ان پر قربانی واجب ہوں گی، بشرطے کہ اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو جائے، یعنی تقسیم ہونے کے بعد ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال آ جائے کہ وہ اس سے نصاب کے بقدر مال کا، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کا مالک ہو جائے، تو ان پر قربانی واجب آئیں گی، کیونکہ مال میراث حقیقتاً ان کے قبضے میں آ گیا۔ اسی طرح جب ورثہ باہمی رضامندی سے میراث کا مال تقسیم نہ کرے یا کوئی بھی وارث قدرت کے باوجود اپنے میراث کے حصے کا مطالبہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں ہر وارث کا اپنے حصے پر نیابتاً قبضہ سمجھا جائے گا اور ان پر قربانی واجب ہوں گی، کیونکہ یہ ابھی تقسیم نہ کرنے پر رضامندی ہے، اور یہ میراث کا مال جس کے قبضے میں ہے تو سب ورثاء کی اس پر رضامندی ہے۔ تو سمجھو سب ورثاء کے جانب سے اس شخص کے پاس قبضہ ان کی رضامندی سے ہے، ان کی نیابت میں ہے، تو اس لیے اس پر قربانی، ان سب پر قربانی واجب ہوں گی، جبکہ ہر ایک کے حصے میں اتنا مال آتا ہو جو نصاب کے بقدر ہو۔ اسی طرح کسی وارث کے حصے میراث کے مطالبے کے باوجود مشترکہ میراث تقسیم نہیں کی گئی، تو چونکہ اپنے ترکے حصے پر اس کا حکماً قبضہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ دوسرے کے قبضے پر راضی نہیں ہے اور اپنے حصے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور دوسرے کے قبضے میں میراث کا مال ہونے پر وہ ناراض ہے، تو لہذا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب ایک اہم مسئلہ سمجھیں کہ گھر میں ایک سے زائد کمانے والے ہوتے ہیں اور گھر کا خرچہ مشترک ہوتا ہے، یعنی گھر کے اندر 4-5 لوگ کمانے والے ہوتے ہیں اور سب کی کمائی کا خرچہ گھر میں خرچ ہوتا ہے، سب کمانے والے اپنی کمائی گھر میں خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں، مالک بنا کر نہیں دیتے، تو اس صورت میں خرچے کے بعد باقی بچا ہوا مال سب میں برابر مشترک شمار ہوگا، یعنی گھر میں جو سب نے جو مال دیا ہے تو خرچ کرنے کے بعد وہ مال جو بچتا ہے تو مال سب کے حصے کے اندر شمار ہوگا۔ سب خرچہ کرنے والے اپنی قربانی اور اپنی زکوٰۃ کے حساب میں اس خرچے سے بچ جانے والی رقم کو بھی شامل کریں گے، لہذا قربانی کے دنوں میں ہر ایک کے حصے میں خرچے سے بچ جانے والی رقم اگر نصاب کے بقدر ہو یا زیادہ اور رقم ہو تو یا وہ رقم دوسرے اموال کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو ان میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح شوہر نے بیوی کو خرچ کے لیے رقم دی اور لیکن بیوی کو اس کا مالک نہیں بنایا بلکہ کہا ہے کہ تو یہ رقم گھر کے خرچے کے اندر خرچ کر، تو رقم شوہر ہی کی شمار ہوں گی، بیوی کی نہیں ہوں گی،
اور قربانی دنوں میں اگر وہ خرچے کی رقم سے کچھ رقم بچ جائے اور رقم نصاب کے بقدر ہو یا دوسرے اموال کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اس رقم کی وجہ سے شوہر پر قربانی واجب ہوں گی، بیوی پر قربانی واجب نہ ہوں گی، کیونکہ بیوی اس رقم کی مالک نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مال خالص حرام کا نہ ہو۔ قربانی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اسی قربانی کو قبول فرماتے ہیں جو حلال مال سے کی جائے، کہ حدیث پاک کے اندر ہے ان اللہ طیب یحب الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اگر پاک حلال مال ہے تو اس سے قربانی قبول ہوں گی، اور حرام مال سے قربانی کی جائے تو قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس پر ہے کہ مال خالص حرام کا ہو، جسے بینک کا ہو یعنی بینک کا سود ہو یا بینک کا ملازم ہو یا انشورنس کا پیسہ ہو یا سود، بیاج، جوا، چوری وغیرہ کا مال ہو، تو ان پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اصل مالک کو یہ رقم لوٹانا ضروری ہے۔ اگر مالک معلوم نہ ہو تو ثواب کی نیت کیے بغیر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر حلال اور حرام مال دونوں ملے ہوئے ہو اور دونوں کو جدا کرنا، امتیاز کرنا ممکن ہو تو حلال مال پر قربانی واجب ہوں گی۔ حرام مال کا حکم خالص حرام کا ہے، اس پر قربانی واجب نہ ہوں گی۔ اور اگر حلال اور حرام دونوں اس طرح ملے ہوئے کو جدا کرنا، امتیاز کرنا ممکن نہ ہو تو اس مال پر قربانی واجب ہے۔ یعنی جب حلال اور حرام اس طرح مل جائے کہ دونوں کو الگ کرنا ناممکن ہو تو پھر اس مال پر حلال اور حرام مال کے مشترکہ مجموعے پر قربانی واجب ہوں گی۔ تو ہم نے مال پر قربانی کے واجب ہونے کے متعلق تفصیلاً پڑھا ہے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پر قربانی واجب نہیں، تو وہ قربانی واجب نہ ہونے کا از خود فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی مالی صورتحال کسی مستند مفتی صاحب کو بتا کر اپنے متعلق قربانی واجب ہونے نہ ہونے کا حکم ضرور معلوم کر لے۔ ہم نے قربانی کے نصاب کے متعلق پڑھا ہے کہ جس کے قبضے میں، جس کی ملکیت میں 600 گرام، 612 گرام، 307 ملی گرام چاندی کے بقدر کوئی مال ہو یا قیمت وغیرہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مال ہو تو اس میں سے قرضوں کو منہا کرے، قرضوں کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم سمجھیں کہ قرض کے ادا کرنے کے بعد میں یا قرض کی رقم کے نکالنے کے بعد میں نصاب کے بقدر مال بچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی کے اموال میں سے واجب الادا قرضے مثلا گیس، بجلی اور پانی، فون وغیرہ کے بل، ملازمین کی تنخواہیں، بچوں کی فیس، BC اور کمیٹی کھولنے کے بعد اس کی بقیہ قسط، بیوی کا مہر معجل یا مہر معجل، ان طرف جس کی ادائیگی کے لیے شوہر کوشش کر رہا ہے تو ان کو ادا کریں گے یا ان کی رقم کو سائڈ میں کر کے حساب سے نکال کر جو مال نصاب کے بقدر پہنچتا ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوں گی۔ اگر مال نصاب کے بقدر نہیں پہنچتا ہے تو قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح کسی نے بینک سے قسط وا قرض لیا ہو تو اس کے وہ بینک کا قرضدار ہے لیکن بینک کی پوری قسط کو شمار نہیں کریں گے، بلکہ اس سال وہ بینک کے اندر جتنی قسط لوٹانے والا ہے تو ان قسطوں کی رقم کو ان مال میں سے وضع کریں گے، الگ کریں گے۔ تو نصاب کو دیکھا جائے گا کہ وہ مال نصاب کے بقدر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو قربانی واجب ہوں گی، نہیں ہوتا ہے تو واجب نہیں۔ اب قربانی کے شرطوں کا اعتبار کس وقت ہوگا تو شرائط میں آخری وقت
12 ذی الحجہ کے غروب سے قبل کا اعتبار ہے۔ پس اگر شروع ذی الحجہ میں شرائط پائی گئی، آخر میں نہیں پائی گئی تو قربانی واجب نہیں، لیکن اگر 12 ذی الحجہ کے عصر کے پہلے تک شرائط پائی گئی، شروع میں نہیں پائی گئی تو قربانی واجب ہوں گی۔ اب قربانی کے وجوب کی چند مختلف نوعیتیں ہیں۔ پہلی نوعیت یہ ہے کہ امیر کے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے قربانی کے نصاب کا مالک ہونے کی وجہ سے، اور غریب کے لیے قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن غریب قربانی کے لیے جانور خرید لے تو اسی جانور کو قربان کر دینا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اب وہ قربانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کیونکہ اس نے جانور خرید کر خود اپنے اوپر قربانی کو واجب کیا ہے۔ اسی طرح اگر غریب پر مسئلے کی روح سے قربانی واجب نہ تھی، پھر بھی اس نے جانور خرید لیا تو اب خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوں گی۔ شرائط کی وجہ سے ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوں گی، جو کہ اپنی طرف سے واجب ادا کرنے سے ہی ادا ہوں گی، کسی کی طرف سے قربانی کر دینے سے ادا نہ ہوں گی، نہ ہی نفلی قربانی کرنے سے واجب قربانی ادا ہوں گی۔ یعنی شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے ہر ایک آدمی پر اس کی الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے قربانی واجب کریں گا تو جو بھی قربانی ہوں گی، اگر وہ کسی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے یا نفلی قربانی کر رہا ہے تو اس کے واجب ادا نہ ہوں گی۔ اس طرح قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اپنی اولاد یا بیوی یا والدین کی طرف سے کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ سب اگر صاحب نصاب ہے تو ان پر اپنی اپنی قربانی خود کرنا واجب ہے۔ البتہ بیوی کی اجازت سے اگر شوہر کرنا چاہے یا بچوں کی طرف سے والدین کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ سمجھیں کہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر لے تو سب گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھا جاتا ہے، یعنی گھر میں سے ایک آدمی قربانی کر لے تو سب سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی ہو گئی، حالانکہ سربراہ کے علاوہ گھر کا کوئی فرد یا کئی افراد نصاب کے مالک ہو تو ان پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اس صورت میں گھر کے سربراہ کی قربانی کر دینے سے سب گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھنا ایسا ہے جیسا کہ سربراہ کی نماز کو سب گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھا جائے۔ اور ایک مسئلہ سمجھیں کہ اگر کسی شخص کے 4 لڑکے ہیں اور باپ کے ساتھ کماتے ہیں، خوب کماتے ہیں، اور گھر میں بھی سب کچھ حویلیاں، جائیداد، زمین، مال و زر، بیوی، بچے وغیرہ اور سب مشترک رہتے ہیں، ایک جگہ کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں، باپ نے بیٹوں کو حسب مرضی خرچ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، تو اس صورت میں اگر سب نصاب کے مالک ہے تو ہر ایک پر ایک ایک حصے کی قربانی کرنا واجب ہے، اور ایک باپ کی طرف سے اور 4 لڑکوں کی طرف سے، اور اگر بیویاں بھی صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی ایک ایک حصے کی قربانی الگ الگ واجب ہوں گی۔ اور ایک مسئلہ سمجھیں کہ اگر 4 بھائی مشترک ہیں، سب نصاب کے مالک ہیں، باپ کے مرنے کے بعد ترکے کو تقسیم کر کے الگ نہیں ہوئے، مشترک ہی کماتے ہیں، ساتھ ہی کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، تو ان 4 بھائیوں پر بھی نصاب کے مالک ہونے کی وجہ سے الگ الگ ایک ایک حصے کی قربانی واجب ہوں گی، سب کی طرف سے ایک حصہ قربانی درست نہیں ہوں گی۔